اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا عشرہ رحمت، اور آج ہم 5ویں روزے کی افطار انشاءاللہ کریں گے، اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کے مر نہ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کیسے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک صرف اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میں صرف بہانہ ڈھونڈتا ہوں آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کو بخشنے کے لیے۔ تو بس یہ مہینہ اپنے آپ کو گناہوں سے معاف کرنے کا ہے، اپنی گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے علامہ مفتی غلام محی الدین القادری صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں۔ آج ابتدا جو ماشاءاللہ قاری اسامہ رحمانی صاحب نے بہت خوبصورت تلاوت قرآن فرمایا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور عالم دین ہمارے ساتھ موجود جناب حضرت علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ میں بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ اچھا گزر رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود عالم اسلام کی معروف نعت خواں ترازیہ ناصر صاحبہ، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور قاری اسامہ رحمانی صاحب، ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کو بھی خوش آمدید، اور میمونہ طاہر آپ کو بھی خوش آمدید۔ میں چاہتا ہوں کہ مل کے حمد باری تعالیٰ ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ آسمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہے بھی تو ہوگا تو، اللہ 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 اللہ۔ اللہ پاک کی اس خوبصورت ہم سے ہم نے آغاز کیا ہماری اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا ہے رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور یہ ہماری افطار کی خوبصورت ٹرانسمیشن۔ اور ابھی جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ ہے قصص الانبیاء۔ حضرت مفتی غلام محی الدین القادری صاحب، حضرت کون سے نبی کا آج آپ ذکر سنائیں گے، ہمیں تذکرہ سنائیں گے؟
السلام کا ذکر خیر ماشاءاللہ حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر خیر آج ہم انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پوتوں سے، آپ کی اولاد سے جو نسل انسانی کا ارتقاء کیا، تو اسی نسل سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں قوم آئی. اس قوم کا نام تھا قوم عاد. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد سے تھے. یہ بڑے مضبوط لوگ تھے، بہت قوی لوگ تھے، بہت طاقتور لوگ تھے. سامعین محترم یاد رکھیے گا، قوم عاد کے حوالے سے دو قومیں گزری ہیں روئے زمین پر. ایک ہے قوم عاد اولا. عاد اولا وہ تھیں جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کہلائی، اور عاد ثانیہ جو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کہلائی، اور انہیں قوم سمود بھی کہا جاتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجا وہ قوم عاد تھی. بت پرستی کا شکار ہو چکی تھی، بری عادتوں کا شکار ہو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی تذکیر کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے اور انہیں ہدایت دینے کے لیے بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. حضرت ہود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے بعد جو وہ متکبر لوگ تھے، بڑے بڑے محلات بناتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو چھیڑخانی کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، مار دھاڑ کرتے تھے، نہ جانے کون کون سی ایسی برائیاں تھیں جو وہ کرتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے معاملات سے انہیں روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. حضرت محترم وہ عذاب کی جو کیفیت ہے، روئے زمین پر ایسا عذاب دیکھنے کو نہیں ملا. غور کیجئے گا، 7 راتیں اور 8 دن اگر کسی قوم کے اوپر تیز آندھی چلا دی جائے جو سرد راتوں کی طرح ٹھنڈی ہو، خشک ہو، سناٹے دار طوفانی ہوائیں ہوں، تو آپ سوچیں کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا. بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں، لیکن جب آندھی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آندھی کے ذریعے انہیں اٹھا کر پٹخا، اور ان کے سر جو ہے 2 لخت ہو گئے، اور اس قوم کو اللہ شانہ نے انہیں تباہ و برباد فرما دیا. حضرات ذی وقار غور کیجئے گا، یہ وہ قوم ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 10 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس قوم کے بارے میں عبرت حاصل کرنے کے لیے جب وہ قرآن کے مقامات آئیں، جو 10 مقامات آئیں اور رمضان کا مہینہ ہے، تو ان مقامات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کیوں کیا ہے، بطور عبرت کیا ہے. اچھا، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم میں بھیجا، یہ بڑی سلطنت کے بھی مالک تھے. ان میں ایسے لوگ بھی آئے کہ شداد بن عاد، یہ ایک اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی. اب اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس وسائل کی کتنی کثرت تھی. آج بہت سارے وسائل والے لوگ ہیں. آج آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج ہماری نوجوان نسل جو ہے بہت مرعوب ہوتی ہے ٹیکنالوجی سے، مال و دولت سے. جب آپ تاریخ پر غور کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، تو اتنی بڑی قوم تھی جس کے بادشاہ نے زمین پر سونے کی اینٹوں سے در و دیوار بنائے تھے، زبرجد سے ان کی چھتیں بنائی گئی تھی، نہریں بہائی تھیں، جیسے ایک جنت کا پورا تصور، پورا کانسیپٹ بنایا تھا. اور جب وہ جانے لگے، شداد کی پوری قوم جانے لگی کہ ہم اس جنت کا دیدار کریں، نظارہ کریں، تو اللہ نے کئی میل دور، 18 میل دور انہیں اپنے عذاب کا شکار کر لیا. وہ قوم شداد اور وہ شداد، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے زیارت کرنے سے جسے انہوں نے بنایا تھا، اللہ نے ان سے بھی محروم فرما دیا. یہ ان کا حال تھا، یہ ایسی قوم تھی. حضرت ہود علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے جب آپ ادھر تشریف لے گئے جب اس قوم میں، تو آپ اسی قوم میں سے تھے. آپ پیشے کے اعتبار سے آپ نے تجارت کو اپنایا تھا. تجارت انبیاء کی سنت ہے. تجارت کرنے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود آپ نے تجارت فرمائی اور فرمایا کہ جو سچا تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اگر تجارت سے وابستہ ہیں تو ہمیں انبیاء کرام کی ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے سچ بول کر امانت داری کے ساتھ اپنے مال کو بیچنا چاہیے. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام بڑے اوصاف کے مالک تھے. آپ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ میں امین ہوں، امانت دار ہوں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جتنے انبیاء ہیں ان میں وصف خاص آپ کو نظر آئے گا کہ وہ امانت دار ہوتے تھے. امانت دار ہونا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صفت ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں امانتیں ضائع کی جائیں تو تم قیامت کا انکار کرنا.
قیامت کا انتظار کرنا۔ حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ امانتیں ضائع کیسے کر دی جائیں گی، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ امانتیں ضائع اس طرح کی جائیں گی کہ نا اہلوں کو ان کی ذمہ داریاں جو ان کے ذمہ داریوں کے اہل نہ ہوں ان کے سپرد کر دیا جائے۔ کیا حال ہے آج میرے ملک کا، کیا حال ہے آج میری قوم کا، کیا حال ہے عالم اسلام کا، نا اہلوں کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا گیا۔ کیا آج ہمارے ہاتھوں میں، آج ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اطراف و اکناف میں کیا حالات ہیں؟ ہمیں قیامت کا انتظار کرنا چاہیے جو آج حالات سے ہم دوچار ہیں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام آپ کے ایک وصف خاص کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ آپ متوکل تھے، آپ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، آپ اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ تنے تنہا اتنی زبردست قوم کے ساتھ، ظالم قوم کے سامنے آپ ڈٹ گئے تنے تنہا۔ یہ انبیاء کرام کا وصف خاص ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے اعلائے کلمت الحق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آج ہمیں بھی چاہیے اس وصف خاص کو اپنائیں، جہاں کبھی ظلم، جبر، زیادتی نظر آئے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات ذی وقار حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوصاف دیے ان اوصاف کا آپ نے صحیح استعمال کیا، صحیح مصرف اختیار کیا اور آپ نے قوم کو سمجھایا۔ قوم نہیں سمجھی، کیوں نہیں سمجھی؟ ان کے پاس وسائل بہت تھے، آسائشیں بہت تھیں، ان کے پاس سلطنت تھی، مال دولت تھی، تکبر تھا ان کے پاس، وہ سب کے باوجود انہوں نے پیغمبر کا مذاق اڑایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی طور پر انہیں 3 سال تک قوم عاد کو قحط کا شکار کر دیا۔ حضرت ہود کے مذاق اڑانے پر، ان کی توہین کرنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے روح گردانی کرنے پر اللہ نے 3 سال تک بارش روک لی، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا گیا، ان کی عورتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، جو ایک بہت عظیم پیغمبر تھے، حضرات ذی وقار جب انہوں نے ان کی ایک نہیں مانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان پر ہواؤں کو، تیز ہواؤں کو بھیجا، آندھی کی شکل میں بھیجا۔ میں یہاں رک کر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی سائیکلون آ جائے، کبھی امریکہ، یورپ پہ یا کبھی ایسے ممالک میں سائیکلون آ جائے، آپ نے دیکھا ہے کیا حالات ہوتے ہیں؟ 1 گھنٹے کے سائیکلون سے کیا ہوتا ہے، 2 گھنٹے کی آندھی سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہوائیں ہیں ان ہواؤں کی زنجیروں کو ڈھیلا کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے برداشت نہیں کر سکتے۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 راتیں 8 دن تک مسلسل اللہ نے آندھی چلائی، پھر کیا ہوا؟ وہ قوم برباد ہو گئی۔ میرے آقا کی حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آخر میں کہ میرے آقا نے فرمایا یہ ہوا ہے نا، ہوا یہ کبھی برکت والی ہوتی ہے اور یہ ہوا کبھی آندھی کی شکل میں برباد کرنے والی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری مدد اللہ نے سبا سے کی ہے۔ وہ ہوا جو سبا ہوتی ہے نا، وہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے۔ آقا نے فرمایا میری مدد ہوا سے کی گئی ہے، اور کہا کہ قوم عاد کو دبور ہوا سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ دبور ہوا وہ ہوتی ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے۔ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں نا، یہ کبھی برکت بھی لاتی ہیں اور کبھی برباد بھی کر دیتی ہیں۔ آج بھی ہمیں ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہی قوموں کا حال لیے بیٹھے ہیں اور بالکل بے نیاز ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں بھی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ نے قصص الانبیاء میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سماعت کیا مفتی غلام محی الدین القادری صاحب سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قصیدہ بردہ شریف ہمارے نعت خوانوں سے ہم سماعت کریں گے۔ تو دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور اب جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے آپ کو ہم سماعت کرواتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، جو کہ قاری اسامہ رحمانی، ترازی ناصر اور میمونہ ناصر پیش کریں گے انشاءاللہ۔ صلی وسلم دائما ابدا مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله
فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دھونا تیرا ہے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند علول الحديث العمامي لا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا، کاف کے سوہا دہنیا ابروا کے عین صاد، کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم۔ آپ نے سماعت کیا خوبصورت سا قصیدہ برد شریف، اور اللہ پاک اس قصیدہ برد شریف کے میں خوب برکتیں نصیب فرمائیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے رزق حلال عین عبادت ہے، اور عالم اور ہم، اب جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے جو کہ عالم اور ہم، اور اس میں ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ میں بات کروں گا علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ سے۔ حضرت بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأحل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الأمی رؤوف الرحیم۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ انسان جو ہے یہ مدنی الطبع ہے، یعنی یہ مل جل کے رہتے ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ جانوروں کی مانند نہیں ہے کہ کسی نے کوئی چیز اٹھائی تو سارے اس کے پیچھے بھاگ پڑے اور لڑتے رہے۔ اللہ کریم نے انسانوں کے کھانے کا جو اہتمام کیا ہے اس میں کچھ اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کاروبار اور تجارت کے نام سے قرآن میں اور احادیث طیبہ میں یاد کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر معاملات میں کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت کا ایک پورا باب باندھا ہے، اور اس میں یہاں تک بھی نقل فرمایا کہ درزی کا کام کرنا کیسا ہے، قصائی کا کام کرنا کیسا ہے، اور جناب والا یہ کاریگری کرنے کیسی ہے، لوہے کا کام کیسا ہے، یعنی کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف جو ہے وہ روزے، نماز اور زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا نام ہے۔ جب حقوق اللہ بھی ہو اور حقوق العباد بھی ہو تو تب جا کے اسلام جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ یہ ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ مال سے کھاؤ، یعنی اللہ کریم نے رزق دینا ہے تو رزق جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل جو ہے یہ حلال ذرائع سے ہونا چاہیے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مطلوب بھی تھا اور آپ کی یہ پسند بھی تھی کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ کیا کریں، کاروبار کریں۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی کاروباری شخصیت تھے. ان کے بارے میں احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ جب یہ دنیا سے گئے تو 7 ٹن کے لگ بھگ جو ہے یہ سونا اپنی وراثت میں چھوڑ کے گئے. اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی کاروباری شخصیت تھے جن کا کاروبار مکہ میں بھی تھا اور مدینہ میں. کاروبار اور رزق حلال کی کتنی اہمیت ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت پر فائز کیا گیا تو دوسرے دن صبح ہی صبح آپ کپڑے فروخت کرنے مدینہ کی مارکیٹ میں جا رہے تھے. تو صحابہ کرام کی سیدنا فاروق اعظم اور دیگر کی ملاقات ہوئی کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ظاہر ہے میں نے اپنے بچوں کو بھی کچھ کھلانا ہے، میں خلیفہ تو بن گیا ہوں مگر رزق حلال جو ہے یہ تو عبادت ہے. اب دیکھیں نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، وضو بھی عبادت ہے، طہارت بھی ایمان ہے، یعنی کہ تجارت، یعنی کہ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے اس کے آخری جو اعمال نامہ ہوتے ہیں اخروی ان کے اندر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے سلسلہ، کہیں کم نہیں ہے. یعنی اگر نبی کی سنت سمجھ کر بندہ سوئے گا تو اللہ کریم اس سونے پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. انہوں نے عرض کی کہ آپ واپس جائیں، منصب خلافت کو کام کریں اور آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو طے کریں، باقی جو آپ کا معاملہ ہے وہ ہم ایک وظیفہ مقرر کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ وظیفہ مقرر کرو گے تو کتنا؟ کہا جتنا ایک مزدور کا وظیفہ ہوتا ہے وہ مقرر کر لیں گے. تو پھر پوچھا گیا کہ اگر آپ کا اس میں گزارا نہ ہوا تو کیا کریں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مزدور کی جو اجرت ہے وہ میں بڑھا دوں گا، میرا وظیفہ خود بخود جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو دوسرے مقام پر حدیث شریف کے اندر آیا کہ جب صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے، تاجر صحابہ کرام، یہ آخری بات، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جو اصحاب صفہ میں صحابہ بیٹھتے ہیں، صحابہ کرام، یہ تو بازی لے جائیں گے، ہر وقت آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم نے تو کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم آؤ میری مسجد میں نماز کی پابندی کرو اور نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور جا کے دیانت کے ساتھ ایمانت کے ساتھ تجارت کرو. جو ثواب مسجد میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے صحابی کو ملے گا اللہ کریم تمہیں ایمانت اور دیانت اور صداقت کی وجہ سے اور ان تسبیحات کی وجہ سے اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے دیکھا سیگمنٹ عالم اور ہم میں بہت خوبصورت گفتگو علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب نے کی. ہم لیں گے نیوز بریک اور نیوز بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم.